نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تصوف اور سلوک کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور یہ کسی زمانے میں بہت عام کتاب ہوا کرتی تھی۔ اس کا نام ہے اکمال الشیخ۔ اس کو حضرت شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف فرمایا، تحریر فرمایا، اور بعد میں بہت سارے بزرگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کا ترجمہ کیا، اس کے ابواب کو اکٹھا کیا، اس کے چیپٹرز کو الگ کیا، اور پھر آگے جا کر اس کی وقت کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے اس کی تشریح بھی کی، کیونکہ یہ پہلے وقتوں کی کتابیں وہ جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی لینگویج مشکل ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کے جو ابواب تھے وہ حضرت مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب اس کے بنائے تھے، اور پھر اس کی جو شرح ہے، اس کو جو سمجھایا ہے اس کو آسان الفاظ میں، وہ حضرت مولانا محمد عبداللہ گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اس پہ ایک بہت خوبصورت مقدمہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ اتنی بڑی نسبت ہے اس کتاب کی، اور کتاب کی نسبت بھی بڑی ہے، اور نسبت بڑی ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کتاب کے جو نصائح ہیں، جو نصیحتیں اس کتاب کے اندر ہیں وہ ہیں۔ تو آج کیونکہ ہم لوگ اس وقت زمانے سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کاروبار سے ہٹ کر مسجد میں اللہ کو پانے کے لیے بیٹھ گئے، اس کی نسبت سے اس کتاب کے اندر ایک نصیحت ہے، ایک اچھی بات ہے، اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کتاب کا ایک باب ہے صحبت اور ہم نشینی کے بیان میں۔ حضرت شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کی مجالست نہ کر کہ نہ جس کا حال تجھ کو اللہ تعالی کی طرف برانگیختہ کرے، اور نہ اس کا کلام تجھ کو اللہ تعالی کی طرف رہنمائی کرے۔ دو باتیں اس کے اندر، ایک تو حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، بری صحبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو اس چیز سے اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ صحبت کا بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے انسان کی اصلاح میں۔ صحبت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے انسان کی اصلاح میں۔ اگر صحبت اچھی نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا، چاہے وہ اپنے نفس کے اندر، اپنے آپ میں وہ یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ میں تو ترقی کر رہا ہوں، وہ ترقی نہیں کر رہا ہوگا، وہ گرتا چلا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسائل تو ہم سب بیان کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں شخص غلط کر رہا ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جنہوں نے دین کو سمجھا اور ہمارے لیے آسان کر کے کتابی شکلوں میں یا الفاظ کا جو اپنا کلام کی صورت میں جو ہے ہمارے لیے اس کو سیو کر کے گئے ہیں، محفوظ کر کے گئے ہیں، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف مسئلہ پیش نہیں کرتے، پرابلم یا ایشو کو بیان کر کے اور پیچھے نہیں ہٹ جاتے، وہ پورا اس کا سلوشن بتاتے ہیں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن بھی ہے، اور سلوشن بھی بتاتے ہیں اس طرح کہ بات بالکل کلیئر کر کے جاتے ہیں۔ یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت کہ جس کے کلام سے، یعنی جس سے بات کرنے سے آپ کو اللہ تعالی کی یاد محسوس نہ ہو، یا اس کے یہ ذرا مشکل بات ہے،
لیکن ہضم کرنی پڑے گی، یا اس کے حال سے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کا حال جو ہے، گیٹ اپ وہ سمجھ لیں، اگر وہ بھی ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی، یہ نیوٹرلٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی، تو ایسے بندے کی بھی صحبت فائدے مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے کے لیے یہ فائدے مند نہیں ہے۔ ہم جو سب یہاں پر جمع ہوئے، ہمارا ایک ٹارگیٹڈ اپروچ ہے، ہم لوگوں کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سلسلے میں بیعت کی ہے، اور ہماری ایک مشن ہے، ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، جو کل وقت ہمارا تھا وہ آج ہمارا وقت نہ ہو، پچھلے وقت کا کفارہ جو ہے وہ اپنے آنے والے وقت کو بنانا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے پھر یہ بات پر عمل کرنا پڑے گا، ایسے شخص سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اس کو مار پیٹ کے بھگانا نہیں ہے، یہ سب ہم سے بہتر ہیں، کون کل بدل جائے اور ہم سے بہتر ہو جائے، مار پیٹ کے کسی کو نہیں بھگانا، لیکن آپ کا ٹارگیٹ یہ ہو کہ آپ کے جو اعتماد کے دوست ہیں، جو آپ کے اچھے دوست ہیں، جو آپ کے روزانہ ملنے والے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوں جو اپنے حال سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یاد دلاتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہوں، تب تو وہ صحبت اچھی کہلائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو کام پھر ہو گیا مشکل، کیونکہ ایسے لوگ تو تلاش کرنا پڑیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت نے ایک چیز آگے اور فرمائی ہے جس سے مسئلہ جو ہے وہ اور مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گاہے تو بد کردار ہوتا ہے، لیکن تجھ سے بدتر کی صحبت نیکوکار کہلاتی ہے۔ حالانکہ یہ جملہ اردو کے اندر ہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو مزید اردو میں سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ انسان جو کہ گناہگار ہوتا ہے، اگر تو وہ اپنے سے زیادہ گناہگار کی صحبت میں چلا جائے نا، تو دل سے، نفس سے، اندر سے نا وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں جو آج کل ہم کاروبار میں بھی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے جو ایک گناہ زیادہ کر رہا ہے، اگر میں اس کی صحبت میں جاؤں نا، تو اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج کل کی ٹریڈ ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ یعنی کہ کاروبار کو جاننے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے کاروبار دنیا بھی چیز ہے، جو کاروبار کو جاننے والا ہوتا ہے وہ وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ٹاپک چینج کر لیتے ہیں کہ گناہ گاری کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو آدمی زیادہ گناہ گار ہوگا، جو آدمی کم گناہ گار ہوگا، وہ اپنے سے زیادہ جو گناہ گار ہوگا اس میں جب جائے گا بولے گا یار یہ تو میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ یہ جو اس کی فیلنگ ہے، یہ جو اس کی فیلنگ ہے کہ میں تو اس سے زیادہ نیک ہوں، اور ایسے لوگوں میں اگر یہ اٹھے بیٹھے گا تو وہ شخص جو ہے جا تو مستی میں رہا ہوگا، لیکن اس کو دکھ کیا رہا ہوگا، اس کا نفس اور شیطان اس کو مزین کر کے یہ چیز دکھا رہے ہوں گے کہ وہ ترقی کی راہ پر جا رہا ہے، ارے میں تو بہتوں سے بہتر ہوں۔ تو یہ بھی مسئلہ آ گیا۔ اب مسئلے کا تدارک جو ہے وہ بھی چاہیے۔ بری صحبت اچھی نہیں، اور بری صحبت نہ صرف کہ اچھی نہیں، بری صحبت جو ہے وہ ہلاکت میں بھی ڈال دیتی ہے۔ تو اب اس صحبت کے لیے ہم کریں تو حل کیا کریں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ در حقیقت تیرا واقعی ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا، اور بجز تیرے مولا کریم تعالی کے ایسا اور کوئی نہیں۔ بجائے مسئلے کو آسان کرنے کے تھوڑا سا اور مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہو گیا۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ
اصل ہم نشین، اصل دوست، اصل صحبت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ حق تعالی شانہ ہی ہے، کیونکہ وہی ہے جو تیرے عیب جاننے کے بعد، تیرے عیب جاننے کے بعد بھی تیرے نفع کی سوچ جو ہے وہ رکھتا ہے، یا تجھے نفع پہنچانے کے اندر وہ لگا رہتا ہے۔ آج کل دیکھ لیں جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو صحبت ہی الگ ہے، لیکن عام حالات میں جا کر دنیا میں جب نکلیں گے نا تو دیکھ لیجیے گا زیادہ تر جو آس پاس رشتے دار، دوست احباب، کاروبار والے جو ہمارے گرد جمع ہوتے ہیں وہ ہم سے کسی نہ کسی فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہی جمع ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے جمع نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ صرف پہنچائیں اخلاص کے ساتھ اور پھر ہمارا یہ فائدہ اٹھانے پر خوش ہو، ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسی کون سی ذات ہے، ایسا کون ہے کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے بغیر کسی مطلب کے، اور جب ہمیں فائدہ پہنچے تو اس کو بھی خوشی ہو؟ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کی جو تشریح کی ہے حضرت مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ والے ہیں اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ان کے اندر صفات کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کا ذکر کرنے والے جو اپنے آپ کو بدل چکے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کا فائدہ دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی محنت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ آپ سے بدلہ نہیں مانگتے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی کے بدلے میں بدلہ نہیں چاہتے۔ اور دوسرے جو ایک اور جگہ پر جو ارشاد فرمایا گیا سورہ یاسین میں بھی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں، وہ لوگوں کے بھلائی کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کو جب بھلائی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ان سے، ان کا صرف مقصد اللہ کی طرف سے لوگوں کو بھلائی میں ڈالنا یا بھلائی تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو حقیقی دوست اللہ تبارک و تعالی اور حقیقی دوستی کے لائق لوگ جو ہیں یا صحبت کے لائق لوگ جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اپنی صحبت کو، کیونکہ ہم یہاں پر دنیا سے تو ابھی ہٹ کٹ کر ہی بیٹھے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس موبائل ہے، پہلے سے زیادہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن ہم ہٹ کٹ کر دنیا سے بیٹھے ہیں، نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پا کر یہاں سے نکلنا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت بھی ہمیں حاصل ہے، سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں تو زبردستی ہے نا کہ وہ کہیں اور تو جا نہیں سکتے، کہیں یہ آج جیسے بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ مسجد اتنی ہے کہ سب کو ہی سنائی دے رہی ہے، تو پھر کر ہی لیتے ہیں، کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم آ گئے ہیں تو اب کر ہی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کر ہی دیتے ہیں۔ آگے حضرت نے جو ہے وہ بات کو مکمل کر دیا کہ تیرا عمدہ ساتھی وہی ہے جو تیرا خواہاں ہو مگر نہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر، کہ ساتھی وہی ہے، صحبت کے لائق وہی ہے جس کو نہ تم سے کوئی دنیاوی نفع چاہیے ہو، اور تمہارے آخرت کا جو اخروی نفع ہوتا ہے، آخرت کے نفع کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا دوست ہے
ایسا ساتھی ہے، ایسا کوئی بزرگ جو ہے جس سے تمہارا تعلق ہے، تو پھر جان لو کہ تمہارا تعلق صحیح ہے، تمہاری ڈائریکشن صحیح ہے، صحیح رخ پہ جا رہے ہو، اب تم پہنچ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تک، اس کی معرفت کو حاصل کر لو گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اگر اچھا بننے کی محنت شروع کرے تو جو پہلے کے دوست ہیں یا جو ابھی گناہ گاری میں ہیں، کل وہ ہم سے نیک ہو جائیں یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جو ابھی گناہ گاری میں ہیں ان کو بالکل پیچھے کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ جو آج ہم نے یہ کچھ جملے پڑھے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں یا جو ابھی وہ لوگ ہیں جو کیئرفل نہیں ہیں اپنے اعمال کے بارے میں، ان کو آدمی چھوڑ دے۔ ان کو بھی انسان اپنی نصیحت میں رکھے، ان کو بھی اپنے ساتھ نصیحت کی مجلسوں میں لے جانے والا بنے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری لائف اچھی ہے، تم بدل گئے ہو تو تم اپنی خود جانو، تو پھر ظاہر ہے وہ دوست نہیں ہے، پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی ہم سے ایک گناہ زیادہ کر رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کل ہم سے جو ہے وہ 10 نیکیاں زیادہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ ہم سے آگے نکل جائے۔ تو صحبت کو بہتر بنانا ہے، بہتر صحبت کو اختیار کر کے اپنی صحبت کو بہتر بنانا ہے، بہتر صحبت کو اختیار کر کے، اور کوئی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو پرانی صحبت چھوڑ دے یا اپنی جو ابھی کی صحبت ہے اس کو اچھا بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فائدہ نصیب فرما دے اس مجلس کا، اس اعتکاف کا، اس کچھ عرصے کا جو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں نصیب فرمایا ہے کہ ہم مسجد میں آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ، اب ہم جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور جو کہنا سننا ہے سب قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں سے بنا لے، اور اپنے ولیوں جیسا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔